اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد عربی ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شاہ صاحب نے نعت کا ایک مصرع اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آیت پڑھی ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ توجہ چاہوں گا حضرات گرامی، انبیاء کرام اور ان کی امتیں اور ان کی تاریخوں کو دیکھو۔ لسن ٹو می آل آف یو پلیز، کیونکہ یہ بڑی اہمیت والی بات ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کفار جب گناہ کرتے تو ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا، مکان کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ کوئی کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تو اس کو کاٹ دیا جاتا، چونکہ پانی سے وہ پاک نہیں ہوا کرتی۔ عذاب آتا تھا لیکن اپنوں پر نہیں، بیگانوں پر آتا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ غلاموں کو عذاب نہیں آتا اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ ایک سوال کا جواب ہے جو خدا نے عرش سے نازل کیا ہے۔ تو وہ سوال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اسلام کا چڑھتا سورج، نبی کی پھیلتی رحمت کفار سے دیکھی نہیں گئی، تو خانہ کعبہ میں آئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ غلاف کعبہ کو پکڑا، بڑے بڑے سرکش کفار نے، مشرکوں نے پکڑا، اور خانہ کعبہ کے مطاف میں کھڑے ہو کر اللہ کو مخاطب ہو کر نبی دو عالم کے متعلق کہا ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے رب ذوالجلال، ہم تجھے رب مانتے ہیں، شرک تو وہ کرتے تھے لیکن اس کو بھی رب مانتے تھے، اور کہا کہ اگر یہ جو محمد آیا ہے اور جو دین لے کر آیا ہے، جو دعوت لے کر آیا ہے، ان کانا ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے تو ہم کفار اس کو برداشت نہیں کرتے۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، اس لیے کہ یا ہم رہیں گے یا محمد رہے گا، یا ہمارا رواج رہے گا یا محمد کا راج رہے گا۔ یہ دونوں نہیں رہ سکتے۔ اتنی عاجزی اور انکساری سے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے مطاف کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا کی جا رہی ہے۔ وہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نا۔ اور کہا محمد حق ہے، محمد سچ ہے، وہ دین سچ ہے، وہ دعوت سچ ہے، لیکن کیا وجہ کہ یہ سچ نازل ہو گیا لیکن آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ کافر، یہ منافق، یہ میرے دین کے دشمن، میرے اور مصطفیٰ کے دشمن اور دعوت کے دشمن آسمان سے پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم
وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد عربی جب تک تو ان کے درمیان رہے گا، جب گلی کوچوں میں چلتا رہے گا، کبھی پہاڑ پر کبھی کوثار پر، کبھی کس موسم میں کبھی کس موسم میں، جب تک تو ان کے درمیان رہے گا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، خدا کو زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے خدا ان پر عذاب نازل کرے۔